بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شب برات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے سامنے جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ، مشہور صحاح ستہ، یعنی 6 صحیح ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد احادیث کی، ان میں سے ایک ہے سنن ابن ماجہ۔ اس میں صفحہ نمبر 99 پر ایک باب باندھا ہے، مصنف علیہ الرحمن ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں حدیث پاک مذکور ہے، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے فقوموا لیلہا، تو اس شب میں تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، بے شک اللہ تعالیٰ کی خاص صفت رحمت تجلی فرماتی ہے اس رات میں غروب شمس کے وقت، جیسے رات داخل ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر الی سماء الدنیا، دنیاوی آسمان کی طرف، اور پھر فیقول، اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے، الا من مستغفرین، کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار لی مجھ سے، فاغفر لہ، کہ میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، الا مبتلا، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال کہ فاعافیہ، میں اسے عافیت عطا فرماؤں، الا کذا الا کذا، کیا ایسا کوئی ہے میں اسے عطا فرماؤں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی طلوع فجر تک اللہ کی جانب سے اس رات یہ خصوصی رحمتوں سے بھری ندا جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اور جو مانگتا ہے رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ شب برات کا ذکر حدیث پاک میں ہے، اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور اگلی حدیث ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں تجلی، خصوصی تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمت خصوصی تجلی فرماتی ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، رب ذوالجلال اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، سوائے مشرک کے، او مشاحن، یا بغض و عناد رکھنے والے کے، یعنی اللہ رب العالمین اس رات اہل ایمان کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک حدیث ہے جس کے اندر 15ویں شب کا ذکر ہے، شب برات کا ذکر ہے، اور اسی طرح میں آپ کو طویل بحث میں لے کے جانا نہیں چاہتا کہ محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے، اب وہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ مکتبہ فکر اہل حدیث، یہ ان کے امام جو ماضی قریب میں گزرے ہیں، شیخ البانی، یہ لوگ ان کی بات کو حتمی فیصلہ کے طور پر مانتے ہیں۔ تو انہوں نے شب برات کے حوالے سے کیا کہا، اور جو میں نے آپ کو آخری حدیث بیان کی ہے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے انہوں نے مزید اس کی تائید میں یہ کہا کہ رویہ عن جماعت من الصحابت من طرق مختلفت یشد بعضها بعضا،
کہ صحابہ کی ایک جماعت سے شب برات کے حوالے سے احادیث مختلف طرق سے روایت ہیں اور مروی ہیں، یشد بعضها بعضا، کہ بعض روایت دوسری بعض کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور وہ صحابہ کون کون سے، ان کے نام انہوں نے ذکر کیے، وہم معاذ بن جبل وابو ثعلبۃ الخشنی وعبد اللہ ابن عمرو وابی موسیٰ الاشعری وابی ہریرہ وابی بکر الصدیق وعوف بن مالک وعائشہ۔ انہوں نے جیسے لکھا میں نے آپ کے سامنے ویسے پڑھا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ ان صحابہ نے جو ہے وہ اس عنوان سے متعلق احادیث روایت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔